محترم ناظرین، پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، پھر آگے باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو رات کی تاریکی میں بیدار ہوتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات کہہ دیتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، او دعا، یہ دعا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، استجیب لہ، اس کی دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور دوسری روایت کے لفظ ہے فَإِن تَوَضَّأَ قُبِلَ صَلَاتُهُ، اگر وہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ دعا عبادت ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا کرنے سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ کن لوگوں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، یا کون ایسے اوقات ہیں جن اوقات میں اللہ تبارک و تعالی دعا کو جلدی قبول کرتا ہے۔ لہٰذا آئیے ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کون کون سے لوگ ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی جلدی قبول۔ آئیے اس ویڈیو کو ہم دیکھتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جن کے اللہ دعا قبول کرتا ہے؟ پہلا مظلوم، اللہ مظلوم کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور دعا بد دعا ایک ہی چیز ہوتی ہے، عربی میں یاد رکھیں، اچھے الفاظ اچھی چیز کے لیے مانگی جائے تو دعا ہوتی ہے، برے کے لیے مانگا تو بد دعا ہوتی۔ کسی پہ آپ نے ظلم کیا اور وہ دعا کر اللہ اس ظالم کو ختم کر، تو یہ مظلوم کی دعا درخت بد دعا ہوتی ہے اس کے، لیکن اس کی دعا ہے اللہ سے مانگتا ہے نا، تو مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی۔ مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح فرمایا باپ کی دعا بیٹے کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے۔ عموماً مائیں دعا کرتی بچوں کے لیے، نہیں پہلے باپ کرے، باپ کی دعا اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں کرتا اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ کیوں بتایا گیا؟ اس لیے کہ عموماً باپ دعا کہاں کرتے ہیں، مرد زیادہ دعاؤں کے عادی نہیں ہوتے، عورتیں پھر بھی مائیں بہت کرتی بچوں کے لیے، باپ نہیں کرتا ہے، نہیں باپ نہیں کرنا چاہیے زیادہ دعائیں، ماں بھی کرے، میں انکار نہیں کرتا ہوں، خوب کرے، لیکن باپ پہلے کرے، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ باپ کی دعا رد نہیں ہوتی بیٹے کے حق میں، ضرور کرے اپنے بچوں کے لیے باپ دعا۔ آپ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، 3 آدمیوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی سیکنڈ اوپینین تھاٹ نہیں۔ پہلا مظلوم کی دعا، دوسرا مسافر کی دعا، اور والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں، تینوں چیزیں بہرحال قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غازی کی دعا قبول ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور حج اور عمرہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ غازی جو میدان جنگ میں انسان ہے، اور حج اور عمرہ، اس کے تعلق سے آپ نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا اور حج اور عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہے، اللہ نے انہیں بلایا تو وہ آ گئے، لہٰذا اللہ سے اگر وہ سوال کرے تو اللہ انہیں عطا کرے گا۔ سوال کرے، حاجی بھی مہمان ہے، مجاہد بھی مہمان ہے، سوال کرے بس اللہ عطا کرے گا ان کو، ٹھیک۔ اسی طرح نیک اولاد کی دعا والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ہم سے سمجھتے بڑے چھوٹوں کو دے سکتے، چھوٹے ہی بڑوں کو دے دعا، جہاں باپ کی بیٹے کے لیے ہوتی، بیٹے کی باپ کے لیے بھی ہوتی ہے قبول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی نے اللہ رب العزت سے جب وہ جنت میں جائیں گا تو پوچھیں گا اللہ میرے نام اعمال میں کچھ نیکیاں ایسی ایسی اور ایسی لکھی تھی جو میں نے کی نہیں تھی، کبھی میں نے وہ کام کیے نہیں تھے، تو اللہ رب العزت کو بتائیں گا اور کہیں گا یہ وہ دعائیں ہیں جو تیرا لڑکا تیرے لیے دنیا میں کیا کرتا تھا، اس کے بدلے میں تجھے اجر دے رہا ہوں آج۔ تو باپ کی بیٹے کے لیے، بیٹے کی باپ کے لیے، دونوں کے ایک دوسرے کے لیے رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں خوشحالی میں جو اور فراوانی میں جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تنگ دستی میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ بڑی اچھی حدیث سنیے، جامع ترمذی کی روایت آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ مصیبتوں اور تکلیف اور مشکل حالات میں اللہ اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے وقت میں خوب اللہ سے دعا کرے۔ بلکہ ہم تو کبھی بھی بدحالی میں دعا کرتے اللہ سے، خوشحالی میں کہاں یاد آتی؟ خوشحالی میں تو بس معاملہ بالکل وہ ہو جاتا، نہیں، جو خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تنگ دستی اور بدحالی میں جو ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ یاد کرتا ہے، یاد رکھیے، سمجھے آپ؟ تو اس کی بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح روزے دار کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب روزے دار کوئی روزہ رکھتا ہے، بحقی کی روایت ہے، تو اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اسی طرح بیمار کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور وہ شخص، وہ انسان جو اپنے بھائی کے لیے دعا کرے، غائبانہ دعا یاد رکھیے،
جو اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرے اللہ رب العزت اس کو بھی قبول کرتا ہے. بحقی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا مریض کی دعا یہاں تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائے قبول ہوتی ہے, اور بھائی کی دعا بھائی کے لیے جب غائبانہ کرے تو قبول ہوتی ہے. اور قبول ہونے والی دعاؤں میں سب سے جلدی جو دعا قبول ہوتی ہے وہ ایک بھائی کے لیے جب دوسرا بھائی غائبانہ دعا, اور بھائی سے مراد یہاں سگا بھائی نہیں, مسلمان بھائی جب دوسرے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا, اس کے موجودگی میں تو کوئی بھی دعا کرتا ہے, غائب پیچھے کرتا ہے پیٹ کے, یہ سب سے جلدی قبول کر لیتا اللہ, اس لیے کہ دوسرے بھائی نے کیا اس کے لیے دعا. ٹھیک ہے. دعا کی قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایک انسان دعا کرے تو دل میں قبولیت کا یقین ہو. یہ نہیں کہ معلوم نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں تو دعا قبول نہیں ہوتی. یقین کے ساتھ مانگنا, قبولیت کے یقین کے ساتھ مانگنا دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, تمہارے رب کا فرمان ہے تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اس پر یقین واجب ہے. جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے, اس پر یقین کرنا لازم ہے. اس یقین کے ساتھ دعا کریں, قبولیت کے یقین کے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ تمہیں دعا کی قبولیت کا یقین ہو. اللہ سے اس طرح دعا کرو کہ تمہارے دلوں میں اس دعا کی قبولیت کا یقین ہو. وَاعْلَمُوا, اچھی طرح جان لو ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن, اچھی طرح اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس دل کی دعا قبول نہیں کرتا ہے جو غافل ہو, لہو میں پڑا ہو. غافل ہو, اللہ تعالیٰ سے اعراض کر رہا ہو, لہو میں پڑا ہو, اللہ کی بجائے کسی اور چیز میں مشغول ہو. دعا میں ایک تو اللہ سے اعراض ہوگا یا پھر مخلوق میں اشغال ہوگا, اشتغال ہوگا کہ آدمی اللہ کی طرف دھیان ہی نہ ہو اس کا. ایک تو یہ ہے, یا پھر یہ کہ آدمی مخلوق کی طرف متوجہ ہو یا کسی چیز میں لگا ہو اور الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں کہ دل کسی اور چیز میں لگا ہوا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ اس دل کی دعا قبول نہیں کرتا ہے جو غفلت میں پڑا ہو اور کھیل تماشے میں لگا ہو. لاہو کے معنی کھیل تماشے کے ہوتے ہیں, کسی اور ہی چیز میں لگا ہوا ہے, بے فائدہ چیز میں لگا ہوا ہے, ایسی چیز میں لگا ہوا ہے جو سنجیدگی والی نہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے. تو اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ دعا کے یقین کے ساتھ, قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرنا چاہیے. مزید یہ کہ دعا میں دھیان دینا چاہیے. کتنی دعائیں ہم رسمی طور پر زبان سے کرتے ہیں, فر 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 بولتے ہیں, کیوں, عادت ہو گئی ہے, لیکن دل ان الفاظ کے اوپر غور و فکر نہیں کر رہا ہے, اس کا شعور آدمی کو نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. بلکہ آپ دیکھیے زبان سے عربی میں ہم کیا کچھ نہیں مانگ لیتے ہیں, لیکن ہم کو خود کو معلوم نہیں ہوتا ہم کیا مانگ رہے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کوئی وظیفہ دو ہم کو پڑھنے کے لیے, اولاد کا وظیفہ, رزق کا وظیفہ, فلاں چیز کا وظیفہ. آدمی دل سے مانگے, اپنی زبان میں مانگے, اللہ عطا فرماتا ہے. آدمی کو مانگنا چاہیے, لیکن کیسے, یقین کے ساتھ. یقین کے ساتھ مانگے, قبولیت کے یقین کے ساتھ, اور دھیان اس میں ہو, آدمی کا دھیان ہونا چاہیے. مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ قائم فرما دے. اے اللہ ہم سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دے. اے اللہ صرف مسلمانوں ہی کو نہیں, اے اللہ پھر سے کھوئی ہوئی ہماری عظمت کو برقرار فرما دے. ہم ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, ہماری پہلی گنگا جمنی تہذیب پہلے بھی ایک تھی, اے اللہ پھر ایک کر دے. اے اللہ ہمارے ملک کو اتنا اچھا بنا دے کہ اگر تکلیف کسی ہندو بھائی کو ہو تو اس کا درد پورے بھارت کے مسلمانوں کو اپنے دل میں محسوس ہو. اے اللہ اگر تکلیف کسی مسلمان کو ہو تو اس کا درد پورے بھارت کے ہندو بھائیوں کو ہو. اے اللہ یہی بھارت چاہتا ہے, یہی ہمارا دیش چاہتا ہے, یہی امن اور شانتی یہ دھرتی بھی چاہتی ہے اور یہ بھارت بھی چاہتا ہے. اے اللہ اور سارے دھرموں کی یہی شکشا اور تعلیم ہے. اے اللہ
ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اس دیش کے امن کے لیے ہمیں اپنی قربانی دینے کی توفیق عطا فرما. اس دیش کے لیے ہمیں اپنا بلیدان دینے کی توفیق عطا فرما. اس دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کے لیے اگر ہمارا کچھ نقصان ہوتا ہے تو اللہ ہمیں اس نقصان پر بھی خوش ہونے کی توفیق عطا فرما، لیکن دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کو برقرار فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک کو دشمنوں سے بچا لے، اور جو بھی ہمارے ملک کو توڑنا چاہتا اللہ تو اس کو توڑ دے. اللہ جو ہمارے ملک کی کمر توڑنا چاہتا ہے، ہمارے دیش کی کمر توڑنا چاہتا ہے اللہ تو اس کی کمر توڑ دے. اللہ جو ہمارے ملک کو غلط آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو اس کی آنکھیں نکال لے. اے اللہ جو ہمارے ملک کو برباد کرنا چاہتا ہے تو اس کا پورا خاندان تباہ و برباد کر دے. اے اللہ ہمارے ملک میں امن و شانتی پیدا فرما دے. اے اللہ مہاتما گاندھی کے اس ملک میں پھر سے بھائی چارہ پیدا فرما دے. اے اللہ ہمارے دیش کے سنویدھان کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے قانون کی حفاظت فرما، اور جب تک اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ تیری رحمت کو جا چکے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ جو ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہیں ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کٹ کٹ کے بھر دے. اور اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ نے پوری ویڈیو دیکھ ہی لی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ احسن الجزا.